مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ کسی چیز کے ساتھ تعلق ہو جانا، لگاؤ ہو جانا نسبت کہلاتا ہے۔ گہرا تعلق ہو جائے، گہرا لگاؤ ہو جائے، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نسبت اقدار کو بدل دیا کرتی ہے۔ اگر ادنیٰ چیز کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے تو یہ نسبت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس ادنیٰ کو بھی اعلیٰ بنا دیا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی بھٹے کے اندر، ایک ہی کارخانے کے اندر، ایک ہی مٹی سے اینٹیں بنتی ہیں، وہاں سے نکلتی ہیں۔ ان میں سے ایک اینٹ بیت اللہ مسجد میں لگا دی جاتی ہے، دوسری اینٹ بیت الخلاء میں لگا دی جاتی ہے۔ جس کی نسبت بیت الخلاء کے ساتھ ہو گئی، وہاں انسان ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا، اور جس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی، وہاں انسان اپنی پیشانی کو بھی ٹکا رہا ہوتا ہے۔ تو نسبت اقدار کو بدل دیا کرتی ہے، قدر و قیمت کو بدل دیا کرتی ہے۔ حضرات فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کسی انسان نے ایک گتا لیا، وہ گتا جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی قدر نہیں، لیکن اس گتے کو لے کر قرآن مجید کی جلد بنا دیا گیا، اب وہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو گیا، جڑ گیا، اس کو قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو گیا، تو جہاں قرآن مجید کو بغیر وضوحات لگانا جائز نہیں، وہاں اب اس گتے کو بھی بغیر وضوحات لگانا جائز نہیں۔ تو نسبت قدر و قیمت بدل دیا کرتی ہے۔ ایک کتا جس کی کوئی حیثیت نہیں، مقام مرتبہ نہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ نسبت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جب انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق خصوصی ہو جاتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے، اس کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی فضل سے، رحمت سے اس انسان کے سینے میں نور عطا کیا جاتا ہے، جس کو ہم نور نسبت کہتے ہیں۔ یہ نور نسبت کیا ہے؟ جب انسان کے سینے میں یہ نور آتا ہے تو اس انسان عصیان سے دور ہو جاتا ہے، اور نسیان سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ عصیان کہتے ہیں گناہ کو، اور نسیان کہتے ہیں غفلت کو۔ تو جب یہ نور آتا ہے تو انسان گناہوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے ذکر والی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ یہ نسبت، یہ نور اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، وقت گزارتا ہے، تو ان کے سینے میں جو اللہ رب العزت نے نور عطا کیا ہوتا ہے، وہ ان کے سینے سے ان کے سینے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں کثرت سے آتا ہے، بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ نور عطا فرماتے ہیں۔ قیامت والے دن یہی نور ہوگا کہ جب ایمان والے چلیں گے تو یہ نور ان کے آگے اور دائیں بائیں چلے گا۔ تو اس وقت منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہماری طرف بھی ذرا نظر کرم ہو جائے،
تاکہ اس نور سے، اس روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا تھا۔ تو یہ دنیا اس نور کو، اس نسبت کو، اس تعلق کو حاصل کرنے کی منڈی ہے۔ یہاں پر اس نور کو حاصل کرنا آسان ہے، یہاں پر اس نور کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں۔ اگر آج ہم نے قدر کر لی تو اللہ تعالیٰ یہ نور، یہ نسبت ہمیں بھی عطا فرما دیں گے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ اس نور نسبت کے حوالے سے بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور بڑا محتم بالشان ہے۔ جب کوئی بندہ نور نسبت کی نعمت سے شرف یاب ہوتا ہے تو اس کو اشرف المخلوقات کی خلت پہنا کر نیابت الہی کی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے احوال و کیفیات عجیب اور اس کا بانک پن نرالا ہو جاتا ہے۔ اسے مقام تسخیر کا مزدہ جاں فزاں سنا دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے چہرے کو نور معرفت سے سجا دیا جاتا ہے، اس شخص کی صحبت میں تاثیر رکھ دی جاتی ہے، اسے فراست مومنانہ عطا کر دی جاتی ہے۔ کبھی نور نسبت والے انسان سے کشف و کرامات کا صدور ہونے لگتا ہے، کبھی اجابت دعا سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ الغرض جو نور نسبت والا انسان ہوتا ہے اس کو عجیب و غریب احوال رفیع عطا کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نور ایسا ہے کہ جب انسان کے سینے میں آتا ہے تو چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے وہ نور نسبت عطا کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں نسبت اور خلافت، اس کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، فرق ہے۔ خلافت الگ چیز ہے، نسبت الگ چیز ہے۔ نسبت ایک نور ہے، خلافت ایک ذمہ داری ہے۔ نسبت ہر انسان محنت مجاہدے سے حاصل کر سکتا ہے، خلافت شیخ استخارے کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جب اشارہ ہوتا ہے تب عطا کی جاتی ہے۔ نسبت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس انسان کے احوال و کیفیات اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ خلافت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ یہ انسان اب اس نور نسبت کی تعلیم آگے لوگوں کو بھی دے سکتا ہے۔ نور نسبت مانگنے کی دعائیں کرنی چاہیے اور خلافت کے ملنے سے ڈرنا چاہیے۔ تو نسبت الگ چیز ہے، خلافت الگ چیز ہے۔ تو اس لیے اس نسبت کو مانگنا چاہیے، صبح کی دعاؤں میں مانگے، رات کی دعاؤں میں مانگے، تہجد کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کر کے اس نور کو، اس نسبت کو، اس تعلق کو انسان حاصل کرنے کی دعائیں کرے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نور نسبت عطا کرتے ہیں، ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو وہ نور عطا کیا۔ بعض مرتبہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر ایک علاقے میں اس نور والا ایک ولی بھی موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس نور سے پورے علاقے کے ہر بندے کو حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نور اتنی محتم بالشان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے اور کھیوڑا شہر میں جانا تھا۔ وہاں ایک جگہ پہنچے، ایک مقام پر پہنچے جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے
کہ یہاں کوئی صاحب نسبت انسان موجود ہے؟ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میرا اس شہر میں آنا جانا ہے، میں لوگوں کو جانتا ہوں، یہاں صاحب نسبت کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی صاحب نسبت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضرت میں گھر گھر کو جانتا ہوں، ایسا کوئی انسان نہیں۔ تو حضرت خاموش ہو گئے، لیکن چہرہ بتا رہا تھا کہ مطمئن نہیں ہوئے۔ جب وہاں پہنچے جس میزبان کے گھر میں جانا تھا، تو وہاں پہلے سے ہی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ موجود تھے جو سفر میں تھے اور کچھ دیر کے لیے وہاں رکے تھے۔ ان سے ملاقات کی تو حضرت خواجہ صاحب نے حضرت مرشد عالم کی طرف دیکھا اور فرمایا، حافظ صاحب میں کہتا نہیں تھا، مجھے ایک ولی کا نور نظر آ رہا ہے، جو یہاں میں کہتا تھا کہ کوئی نور نسبت والا انسان ہے۔ تو جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں۔ ہم چونکہ نظر نہیں رکھتے، باطنی بصیرت نہیں رکھتے، باطنی طور پر اندھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ نور بڑی لطیف چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے، اس کی طبیعت بہت لطیف ہے، اگر اس کے قریب سے کوئی انسان کوئی سگریٹ پیتا ہوا گزر جائے یا کوئی ایسی چیز کھاتا پیتا گزر جائے تو اس کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو صاحب نظر ہوتے ہیں ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں انسان کو نور نسبت عطا کیا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر کیا کرتے تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ٹرین اسٹیشن پر رکتی تھی تو حضرت اپنے چہرے کو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسٹیشن کون سا آیا ہے، کھڑکی سے چہرہ باہر کرتے تھے، لوگ چہرہ دیکھتے تھے، قریب آ کر سلام کرتے تھے، دعاؤں کی درخواست کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہ جان نہ پہچان، لیکن چہرہ دیکھتے تھے، قریب آ کر کہتے تھے کہ حضرت ہمیں آپ بیعت فرما لیجئے۔ چہرہ گواہی دیتا ہے، یہ نور ایسی نعمت ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان السنہ کتاب کے اوپر کام حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت حاجی اعلیٰ، انہوں نے کیا، ادارہ مجددیہ نے اس کے اوپر کام کیا۔ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسکول میں استاد تھے، ماسٹر تھے، اور وہ خوش خطی سیکھنے کے لیے حاجی اعلیٰ صاحب کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس وقت حاجی اعلیٰ صاحب کی بیعت کا تعلق نہیں تھا، ان کو یہی تھا کہ ایک اسکول کے استاد ہیں، میرے پاس آتے ہیں، لکھائی سیکھتے ہیں، خوش خطی سیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی اعلیٰ صاحب کو پیغام بھیجا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اور میں آپ کے پاس آؤں گا اور کتاب کا کام دیکھوں گا، آپ نے کسی کو اطلاع نہیں کرنی میرے آنے کی، وہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ملاقات کے لیے آ جائیں اور کتاب کا جو کام ہے وہیں کا وہیں رہ جائے۔ تو بس میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، کچھ دیر گفتگو ہوگی کتاب کی اور پھر میں آگے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ حاجی صاحب نے کہا بہت اچھا۔ اب چونکہ حضرت شاہ صاحب مسلسل وہاں آتے جاتے رہتے تھے، خوش خطی سیکھتے تھے، تو حاجی اعلیٰ صاحب نے ان کو فرما دیا کہ آپ بھی آ جایا کریں، وہاں ایک بڑے بزرگ آ رہے ہیں، آپ کی ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اب جب وہاں حضرت بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، حاجی اعلیٰ کے ساتھ وہ بات چیت کرنے لگے اور حضرت شاہ صاحب اپنی خوش خطی کا کام کرنے لگے۔ بات چیت کی جتنی دیر کرنی تھی، اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، تو نماز کا وقت ہوا تو حضرت بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب کو فرمایا کہ آپ بھی مولوی نظر آتے ہیں شکل و صورت سے، نماز آپ پڑھا دیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو حضرت بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے اوپر عجیب کیفیت تھی۔ حضرت حاجی صاحب کو سائڈ پر لے گئے اور فرمانے لگے کہ حاجی صاحب اگر مجلس میں کوئی صاحب نسبت انسان موجود ہو تو بتا دینا چاہیے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ ہیں، میں ہوں، اور یہ اسکول کے استاد ہیں، میرے پاس آتے جاتے ہیں، میرے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، نماز کے اندر ان کے نور کی حقیقت مجھ پر واضح ہوئی،
یہ کوئی چھوٹے انسان نہیں ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑے بزرگ اور بڑے عالم ہیں۔ پھر حاجی صاحب نے ان سے بیعت کا تعلق قائم کر لیا۔ یہ نور ایسی نعمت ہے کہ صاحب نظر پہچان لیتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ شکرگنج شوگر مل میں ہمارا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، کلیگ تھا، کام کرنے والا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آج شام میں میرے گھر میں میرے شیخ نے آنا ہے، تو میں آپ کی ملاقات اپنے شیخ سے کرواتا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ان سے تعلق قریبی تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا، لیکن آپ نے ان کو میرے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ میں فلاں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق ہے، وہاں سے نسبت حاصل ہے۔ میں آؤں گا، بس خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا، زیارت کروں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا امامہ وغیرہ اتار دیا، سادی ٹوپی پہنی جیسے کوئی طالب علم اور سالک ہوتا ہے، اور میں وہاں مجلس میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں پر کچھ لوگ آئے، ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے ملاقاتیں کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد قریب ایک بستی میں جانا تھا، وہاں پر انہوں نے مراقبہ اور مجلس ذکر کروانی تھی، لیکن جو لینے والے تھے ان کو آنے میں وقت لگ گیا، تو وہ بے چین ہو گئے کہ ابھی وقت لگ جائے گا، وہاں پہنچنا ہے، لوگ منتظر ہوں گے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس گاڑی ہے، فرصت بھی ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں، علاقہ قریب ہے، دور تو ہے نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے بہت اچھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گاڑی ڈرائیو کرنے لگ گیا، وہ شیخ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ان کے وہ مرید پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سارے راستے وہ شیخ اور مرید آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا، منزل پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے جب مجلس کروائی تو میں بھی بیٹھا تھا، اس کے بعد مراقبہ کروایا، مراقبہ فوراً جلدی ہی ختم کر دیا، اور پھر اپنے مرید کو سائڈ پر لے گئے اور خود کوئی بات کی، ڈانٹ ڈپٹ لگ رہا تھا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ نہ آپ نے بتایا نہ آپ کے دوست نے بتایا، میرے مراقبے کے اندر آپ کے نور کی حقیقت کھلی اور مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو نور نسبت عطا کی ہے۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں آپ کی جو اب تک بے ادبی کرتا آیا ہوں اس بے ادبی سے بچ جاتا۔ اب اس چیز کا مداوع میں اس طرح کروں گا کہ میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ شہر علاقے کے باہر کنارے تک آپ کو چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ تو یہ نور ایسی نعمت ہے، تو اس نور کو مانگنا چاہیے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مقام پر، جن کی جگہ پر آج ہم موجود ہیں، جس خانقاہ میں ہم موجود ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس دل کے اوپر یہ انگلی لگ گئی اس دل کو کلمے کے بغیر موت نہیں آئے گی۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ قول پڑھا حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں بڑا حیران ہوا، اور میں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو ایک طالب علم ہوں، کئی باتیں سمجھ نہیں آتی، تو اجازت ہو تو پوچھ لیا کروں، ورنہ حضرت کا جو روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ سوچے ہوئے سوال بھی بھول جایا کرتے تھے حضرت کے سامنے۔ تو فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہاں پوچھ لیا کرو۔ تو میں نے کہا حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے، اس بات سے تو لگتا ہے کہ یہ دعویٰ ہے، اور تصوف کی لائن میں دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت نے بہت بڑی بات فرما دی کہ جس قلب کے اوپر یہ انگلی لگ گئی اس کو بغیر کلمے کے موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت نے پھر بات سمجھائی، فرمایا کہ جب اللہ والے کسی انسان کے دل پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہتے ہیں تو اپنی توجہ سے اس انسان کے دل میں نور کی ایک مقدار منتقل کرتے ہیں۔ اگر وہ انسان اس نور کی قدر کرے، نیک اعمال کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، وہ نور بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان زندگی تبدیل نہیں کرتا،
وہ نور کی مقدار اس کے سینے میں محفوظ رہتی ہے. جب آخری وقت آتا ہے اس وقت وہ نور اپنا کام دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نور کی برکت سے اس انسان کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ نور اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. اس کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، مجاہدے کرنے چاہیے، وقت گزارنا چاہیے. اس کے لیے انسان کو سلوک سیکھنا چاہیے. یہ جو سلوک ہے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو 35 اسباق ہیں دائرہ لا تعین تک، ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا اللہ رب العزت سے قریب تعلق ہو جائے. ہمارے مشائخ نے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدے کیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے کیسے مجاہدے کیے ان حضرات نے. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشاہیر مشائخ میں سے تھے. حضرت کے پوتے تھے، ان کا نام تھا شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ شاہ ابو سعید کو ان کی دادی نے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، آپ کے دادا ابو کے پاس ایک نعمت تھی، ایک نسبت تھی، میں چاہتی ہوں کہ وہ نسبت آپ بھی حاصل کریں. تو شاہ ابو سعید کہنے لگے کہ اماں آپ بتائیں کہ میں وہ نسبت کیسے حاصل کر سکتا ہوں. فرمایا کہ آپ کے دادا کے خلفاء ابھی حیات ہیں، آپ ان میں سے ایک خلیفہ بلخ میں موجود ہیں، ان کی صحبت میں جائیں، وقت گزاریں اور وہاں سے یہ نسبت حاصل کریں. تو حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے لیے نکل پڑے. وہاں ان کو اطلاع ملی کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، تو وہ علاقے کے باہر پوری جماعت کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جب یہ پہنچے، استقبال کیا، 3 دن وہاں پر اپنی خانقاہ میں قیام کروایا، اپنی مسند پر بٹھایا، پورا اہتمام کیا، میزبانی کی، پوچھا بھی نہیں کہ آنا کیسے ہوا، مقصد کیا ہے. بس 3 دن اسی خوشی میں گزارے کہ میرے شیخ کے پوتے میرے پاس آئے ہیں. خوب اہتمام کیا، خوب عزت اور اکرام کیا. 3 دن کے بعد پوچھا صاحبزادہ صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے دادا کے پاس ایک نعمت تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، میں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمانے لگے کہ صاحبزادہ صاحب پھر اس کے لیے تو محنت اور مجاہدہ کرنا پڑے گا. فرمانے لگے کہ میں ہر محنت کے لیے تیار ہوں. فرمایا کہ یہ میرا استبل ہے، وہاں گھوڑے موجود ہیں، وہاں دوسرے جانور موجود ہیں، پھر ان کی رکھوالی کی نگرانی، ان کی رکھوالی آپ شروع کر دیں، یہ محنت کر دیں. ایک ہی وقت میں تیور بدل گئے، کہاں عزت اور اکرام، کہاں اپنی مسند پر بٹھایا. لیکن اب مجاہدے کا وقت شروع ہو گیا، اب مقصد الگ ہو گیا. فوراً ان کو وہاں بٹھا دیا کہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ استبل میں جانوروں کی نگرانی کریں. وقت گزرتا چلا گیا، کچھ وقت گزرا. کچھ وقت کے بعد ایک خاتون آتی تھی جو وہاں استبل کی صفائی کرتی تھی. حضرت نے اس کو بلایا.
تو یہ پنکھے بند کر دیجیے، بٹن سارے بٹن بند اٹھ کے بند کر دیں ساتھی، آپ چلے جاؤ ادھر بند کر دو۔ بٹن بند کر دو۔ تو اس استبل کی صفائی کے لیے خاتون آیا کرتی تھی، تو خواجہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اس خاتون کو بلایا اور فرمانے لگے کہ جب صفائی کر لینا تو اس کے بعد جو صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں وہ گند کا ٹوکرا ان کے قریب سے لے کر گزرنا، جو بھی ان کا ریئیکشن ہوگا، جو بھی چہرے کے تاثرات ہوں گے، جو بھی گفتگو وہ کریں گے وہ مجھے آ کر بتانا۔ وہ خاتون نے صفائی کی، وہاں سے جب گندگی کا ٹوکرا لے کر نکلی وہاں سے ان کے قریب سے جب گندگی کا ٹوکرا لے کر نکلی تو ان کو اچھا نہیں لگا، ایک ہی دم بہت زیادہ سمیل آئی، بدبو آئی، تو فرمانے لگے کہ ہوا نہ گنگو ورنہ بتاتا کہ میرا علاقہ نہیں ہے، میری جگہ نہیں ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، شیخ کی جگہ ہے۔ وہ خاتون نے آ کے حضرت خواجہ صاحب کو بتایا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، فرمانے لگے کہ ابھی صاحبزادگی موجود ہے۔ یہ جو صاحبزادگی ہوتی ہے نا، یہ جلدی دل سے نہیں نکلتی، بلکہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالرؤوف شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یا حضرت عبدالرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ عبدالرحمن سالک بننا ہے یا صاحبزادہ بننا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت سالک بننا ہے۔ فرمایا بہت اچھا، ورنہ جو صاحبزادے بنتے ہیں وہ پھر حرام زادے بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتا ہے، ان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، وہ پھر سلوک نہیں سیکھتے، وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں، ہم فلاں بڑے بزرگ کے بیٹے ہیں، ہم فلاں بڑے بزرگ سے نسبت رکھتے ہیں، اس وجہ سے پھر سلوک میں آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے صاحبزادگی کا صور بہت دیر سے انسان کے دل سے نکلتا ہے۔ تو وہ بھی صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی ایسی بات کر دی، تو حضرت نے فرمایا ابھی کام باقی ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضرت نے اس خاتون کو بلایا اور اس خاتون کو کہا کہ اس مرتبہ جب ان کے قریب سے گزرنا تو تھوڑی سی ٹکر بھی لگا دینا، پھر جو بھی ان کے تاثرات ہوں مجھے آ کے بتا دینا۔ وہ خاتون قریب سے گزری تو تھوڑی سی ٹکر بھی مار دی۔ اب اس مرتبہ اصلاح ہو چکی تھی، کام ہو چکا تھا، تو انہوں نے زبان سے تو کوئی لفظ ادا نہیں کیا، لیکن ایک تیز نگاہ سے اس خاتون کی طرف دیکھا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں، مجھ سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے آ کے حضرت کو بتایا کہ حضرت زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک تیز نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ فرمایا ابھی بھی کام موجود ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرا، حضرت نے اس خاتون کو بلایا، فرمایا اب تم صاحبزادہ صاحب کے قریب سے گزرنا، گزرتے گزرتے اس انداز میں ٹھوکر کھانا کہ کچھ گندگی ان کے اوپر گر جائے، پھر جو بھی تاثرات ہوں مجھے آ کے بتا دینا۔ وہ خاتون آئی، حضرت کے قریب سے گزری، کچھ نہ کچھ گندگی حضرت کے اوپر گرا دی۔ اب حضرت کی اصلاح ہو چکی تھی، میں مر چکی تھی، صاحبزادگی ختم ہو چکی تھی، نہ چہرے کے تاثرات بدلے، نہ زبان سے کوئی لفظ نکلا۔ فوراً آگے بڑھے، اس خاتون سے کہنے لگے اماں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اپنی پرواہ نہیں کی، اپنی فکر نہیں کی۔ اس اماں نے آ کے حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت یہ ہو گیا۔ فرمایا اب صفائی ہو چکی ہے۔ پھر مزید چند دن کے بعد حضرت نے صاحبزادہ صاحب کو پیغام بھیجا شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شکار کے لیے جانا ہے، شکاری کتوں کی تیاری آپ کریں اور شکاری کتے آپ پکڑیں گے۔ اب حضرت کے پاس 4 شکاری کتے تھے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ شکار کی نیت سے کتے رکھنا جائز ہے۔ حضرت اپنے مریدین کے ساتھ شکار پہ نکلے۔ حضرت نے شاہ ابو سعید کو فرمایا کہ کتوں کی رسی ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے، وہ جدا نہیں ہونے چاہیے۔ اب انہوں نے سوچا کہ چونکہ حضرت کا حکم ہے، میں کمزور جسم کا مالک ہوں، کتے زور لگائیں گے،
میرے ہاتھ سے رسی چھوٹ نہ جائے، اپنی کمر کے گرد ان کی رسی کو باندھ لیا تاکہ رسی نہ چھوٹے، شیخ کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ پھر جنگل میں پہنچے، جنگل میں جب شکار کو اپنے سامنے دیکھا، کتے کہاں رکتے ہیں، فوراً دوڑے۔ 4 کتے طاقتور جب دوڑے، شاہ ابو سعید کمزور جسم کے مالک تھے، جھٹکا لگا، ایک وہیں پر ٹھوکر لگی، زمین پر گرے، کتے دوڑتے رہے، شاہ ابو سعید ان کے ساتھ گھسٹتے رہے، انہوں نے شکار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ ابو سعید اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہوئے، جسم کے اوپر زخمی ہیں، رگڑے کھائے ہوئے ہیں، خون رس رہا ہے، شرمندہ ہو کے اپنے شیخ کے سامنے آئے کہ شیخ نے کہا تھا کتے چھوٹنے نہیں چاہیے، ان کی رسی نہیں چھوٹنی، لیکن مجھ سے شیخ کی حکم عدولی ہو گئی۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین کے سامنے پہنچے، عین اسی وقت میں حضرت خواجہ نظام الدین بلخی کو کشف کی حالت میں ان کے شیخ شاہ عبد القدوس نظر آئے۔ شاہ عبد القدوس نے فرمایا، نظام الدین بلخی، میں نے تو آپ سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے جتنے مجاہدے آپ نے میری اولاد سے کروا لیے ہیں۔ حضرت نے اسی وقت سینے سے لگایا، شاہ ابو سعید کو اجازت دی، نور نسبت ان کے سینے میں منتقل کیا اور فرمایا، یہ نعمت میں ہندوستان سے لے کر آیا تھا، اب آپ یہ نعمت لے کر واپس چلے جائیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، میں شاہ عبد القدوس گنگوہی کے مزار پر بھی گیا، شاہ ابو سعید گنگوہی کے مزار پر بھی گیا۔ اللہ نے جو قبولیت شاہ ابو سعید کو عطا فرمائی، جتنا رش، جتنا مجمع، جتنا ایصال ثواب کرنے والے لوگ شاہ ابو سعید کے مزار پر موجود تھے، شاہ عبد القدوس گنگوہی کے مزار پر اتنا مجمع موجود نہیں تھا۔ تو جو انسان مجاہدے کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر نے اس نعمت کو، اس نور نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ایسی محنتیں کی۔ لیکن اب حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے، جس طرح اللہ نے ظاہری راستوں کو آسان بنا دیا، اسی طرح اللہ نے باطن کے راستے کو بھی آسان کر دیا۔ اب اتنے مجاہدے مشائخ نہیں کرواتے، اب اتنی محنتیں نہیں کرواتے، فقط ایک بات، اتباع سنت کرو، ذکر کرو اور گناہوں سے بچو۔ اب قلت کلام، قلت منام، قلت طعام کے مجاہدے نہیں ہوتے، اب اس طرح کے مجاہدے نہیں ہوتے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج میں جس مقام پر ہوں، اس مقام پر پہنچنے میں مجھے 40 سال کا وقت لگ گیا، لیکن آج اگر کوئی شخص اس پیپل کے درخت کے نیچے میرے ساتھ 4 سال گزار لے، میں اس کو اس مقام پر پہنچا دوں گا۔ اب کم وقت میں فاصلہ زیادہ طے ہو جاتا ہے۔ اگر اب بھی ہم ان مشائخ کی قدر نہ کریں، ان سے وہ نور نسبت حاصل نہ کریں، فقط یہاں اجتماع میں آئے، بیان سنیں، بڑا مزہ آیا، فلاں کا بیان اچھا تھا، فلاں کی گفتگو اچھی تھی، فلاں واقعہ اچھا تھا، بس یہی گفتگو کرتے کرتے چلے گئے، سینے کورے کے کورے رہے، آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں آنے کا مقصد اس نور کو پانا ہے، یہاں آنے کا مقصد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہو گیا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا، دیانت میں فرد، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، عجم کے خیالات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج دل کے اندر وہ محبت الہی کی تڑپ، وہ گرماہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کو ضائع نہ کریں۔ یہ اجتماع اپنے اختتام پر ہے، ابھی اختتامی دعا ہوگی، لیکن آپ یہ نیت کریں کہ ہم نے یہاں جو لے کر جانا ہے، جو نور ہمارے سینوں میں ہوگا، ہم نے اس کو ضائع نہیں